السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ میں تشریف فرما۔ آپ کی خدمت اقدس میں ایک 11 رکنی وفد قبیل حوازن کا حاضر خدمت ہوتا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لوگ جو آپ کے پاس میں قیدی بنائے گئے ہیں، آپ انہیں آزاد فرما دیں، اور جو افتاد، جو مصیبت، جو پریشانی ہماری اس قوم پر پڑی ہے، اس پریشانی کو ہم ہی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ خاندانی لوگ ہیں اور بااثر لوگ ہیں۔ جو پریشانی، جو مصیبت اس قوم پر آئی ہے وہ کوئی کم نہیں ہے۔ اس 11 رکنی وفد میں ایک صاحب وہ تھے جو نبی علیہ السلام سے رضائی بھائی سے نسبت رکھتے تھے، اپنے قوم کے خطیب تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کے عرض کیا کہ جو لوگ آپ کے پاس میں قیدی بنا کر کے لائے گئے ہیں، اس میں آپ کی خالائیں بھی ہیں، اس میں آپ کی بہنیں بھی ہیں، اس میں وہ خواتین بھی ہیں جنہوں نے آپ کو بچپن میں اپنے گود میں کھلایا ہے، آپ کے ساتھ میں پیار اور شفقت کا اظہار فرمایا ہے۔ اگر ہم عراق کے بادشاہ، ملک شام کے بادشاہ کے ساتھ میں رضاعت کا معاملہ کیے ہوتے، ان پر کوئی اس طرح کا احسان کیے ہوتے، تو آج وہ ہم کو اس حالت میں دیکھ کر کے برداشت نہیں کرتے، اور آپ تو ان سے کتنے ہی زیادہ اچھے ہیں، کرم فرما ہیں، اور مصیبت زدہ لوگوں پر رحم کرنے والے ہیں۔ تو آج کے اس دن میں آپ ہمارے ساتھ میں رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز چاہیے؟ تمہیں مال زیادہ مرغوب ہے یا اپنی اولاد زیادہ مرغوب؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے اہل و عیال واپس کر دیے جائیں، ہماری عورتیں، ہمارے بچے واپس کر دیے جائیں بس۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا حصہ اور بنو عبد المطلب کا حصہ اس کو معاف کر دیا، اور اس کو میں نے آزاد کر دیا۔ رہی بات اور صحابہ کرام کا، تو ان کے تعلق سے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نماز کے بعد میں آپ لوگ آئیں، اور جب نماز ختم ہو جائے تو آپ کھڑے ہو کر کے کہیں کہ میں نبی علیہ السلام کو اپنا سفارشی بناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے۔ قبیل حوازن کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کے نماز کے فراغت کے بعد کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہم لوگ آپ کو سفارشی بنا رہے ہیں، اور آپ ہماری سفارش کر دیجئے ہمارے قیدیوں کے تعلق سے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا حق اور بنو عبد المطلب کا حق معاف کرتا ہوں، ان لوگوں کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ سن کر مہاجر صحابہ کرام تمام لوگوں نے اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کیا۔ انصاری صحابہ کرام نے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ معدود چند لوگ تھے جنہوں نے منع کیا کہ ہم اس موقع پر انہیں آزاد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، اور اس خطبے میں نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہمارے بھائی جو تائب ہو کر کے ہمارے پاس میں آئے ہیں، ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں، اور یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ نبی علیہ السلام کی دیکھا دیکھی تمام صحابہ کرام نے
اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیا اور قبیلے حوازن کے ان تمام لوگوں نے مشرف اسلام ہو کر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا اقرار کر لیا۔ آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں تمہارے قبیلے کا سردار مالک بن عوف کہاں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ مالک بن عوف اس وقت طائف کے اندر موجود ہے۔ قبیلے کے لوگوں نے خبر بھجوائی کہ نبی علیہ السلام تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ مالک بن عوف کے آنے کا انتظام کیا گیا۔ اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک بن عوف کے ساتھیوں کو معلوم ہو جائے تو یہاں آنے سے وہ منع کرنے لگے اور روکنے لگے، اس لیے چپ چاپ طریقے سے وہاں سے نکالنے کی کوشش کی گئی۔ مالک بن عوف طائف سے جعرانہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی دست اقدس پر مشرف اسلام ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے قیدی واپس کیے، ان کے مال واپس کر دیے اور مزید انعام کے طور پر 100 اونٹ اور مرحمت فرمائے، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ بہت سارے علاقے ایسے تھے جن علاقوں کا ان کو عامل بنایا۔ قبیل حوازن کے قیدیوں کے اندر ایک وہ خاتون تھیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنی بچپن میں کھلایا تھا، لوریاں دی تھی، ترانے گائے تھے۔ شیمہ بنت الحارث اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ جب انہیں قید کر لیا گیا تو انہوں نے قید کرنے والوں سے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے کسے قید کر رکھا ہے؟ میں تمہارے پیغمبر کی رضائی بہن۔ تحقیق احوال کے لیے شیمہ بنت الحارث کو نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لے جایا گیا۔ نبی علیہ السلام شیمہ بنت الحارث کو دیکھتے ہیں اور اپنے رضائی بھائی کو دیکھتی ہیں اور علامت اور نشانی کے طور پر ایک نشان دکھاتی ہیں جو نبی علیہ السلام نے بچپن میں کھیلتے ہوئے اپنی بہن کو، جس طرح سے عام طور سے بچے لوگوں کے ہاتھ میں یا پیٹھ پر یا یہاں وہاں کاٹ لیتے ہیں، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے پیٹھ پر شیمہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ لیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو وہ نشان دکھایا، نبی علیہ السلام پہچان گئے اور فرط جذبات اور فرط خوشی میں آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کو بچھایا اور اپنی رضائی بہن کو اس پر بٹھایا اور آپ نے وہ اکرام کیا اور اعزاز دیا جو ایک بڑی بہن کے ساتھ میں اعزاز کا اکرام کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے آرام کے لیے اور آپ کے سکون کے لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں میں کروں گا۔ اگر آپ اپنے وطن واپس جانا چاہتی ہیں تو آپ اپنے وطن واپس ہو سکتی ہیں۔ اس وقت شیمہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہوئی۔ جب واپس ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے ان کو کئی اونٹ دی، بکریاں دی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو غلام دی، وادیاں دی، اور بڑے اعزاز کے ساتھ، انعامات کے ساتھ میں اپنی بڑی بہن، رضائی بہن شیمہ بنت الحارث کو الوداع کیا اور رخصت کیا۔ نبی علیہ السلام عام طور سے اپنے مخالفین کے ساتھ میں اور اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ میں جو اخلاق کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، رحم و کرم کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، آپ کے رحم و کرم کو دیکھ کر کے اور آپ کے اخلاق کریمانوں کو دیکھ کر کے لوگ مشرف اسلام ہو جاتے تھے اور دین میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت
مالک بن عوف جب مشرف اسلام ہوئے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اور آپ کی شان میں ایک نعت کہی تھی، ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ، ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ، کہ میں آپ جیسا شفیق اور امین اور مہربان نہ میں نے دیکھا ہے اور نہ میں نے سنا ہے۔ جو آپ نے شفقت کا اور محبت کا مظاہرہ میری قوم کے ساتھ میں کیا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام اس طرح سے پھیلا ہے، دین اس طرح سے پھیلا ہے، اور مسلمان چہارداغ اسلام میں اپنے اخلاق اور اپنے مروت، اپنے کردار کی بنیاد پر پھیلے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یار زندہ صحبت باقی، وما توفیقی الا باللہ۔